الحمد لله الذي أعز العلم في الأمصار وأعلى حزبه والأنصار والصلاة والسلام على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بحظ جسيم اما بعد، انتہائی قابل تعظیم و تکریم دوستو، ساتھیو، علماء کرام، یہ خوبصورت نشست حضرات شیخین کریمین، ان کی خدمات اور افکار و نظریات پہ انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے ہاں شیخین کا لفظ جب درسگاہوں میں بولا جاتا ہے، اگر سبق حدیث کی کتاب کا ہو تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں، اور اگر سبق فقہ کی کتاب کا ہو تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہوتے ہیں، اور اگر سبق سیرت اور تاریخ کی کتاب کا ہو تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن ہمارے گجرانوالہ کی فضا میں عوامی حلقوں میں جب شیخین کریمین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد آسمان علم کی دو چمکتی دمکتی شخصیات ہوتی ہیں، ایک حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ تعالی۔ سو جب عمر بھائی نے اشتہار دکھایا تو شیخین کا لفظ پڑھتے ہی میرے ذہن میں اس کا جو تصور آیا، نہ وہ سیرت و تاریخ کی کتاب کے شیخین، نہ وہ حدیث کی کتاب کے شیخین، اور نہ وہ ہدایہ کنز شرح وقایا قدوری کے شیخین، بلکہ شیخین کریمین حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور حضرت صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہم اللہ تعالی، ان کا سراپا، ان کی شخصیت دل و دماغ، قلب و ذہن میں اتر آئی، اور انہی کو آج ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ معزز بھائیوں، سیرت نگاروں کا ایک خاص اسلوب ہے۔ سیرت نگار سے مراد وہ شخصیات، وہ مصنفین یا وہ متکلمین
جو کسی بھی تاریخی شخصیت کے احوال لکھتے ہیں، ان پہ مقالے پڑھے جاتے ہیں، کتاب لکھی جاتی ہے، تو ان کا ایک مخصوص اسلوب ہے سیرت نگاروں کا کہ وہ اس شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا الگ الگ تذکرہ کرتے ہیں، تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں۔ مثلا جب کسی شخصیت پہ شروع ہوں گے تو ان کے خاندان کا تعارف ہوگا، خاندان کی عظمت و منقبت بیان ہوگی، ان کی ولادت، ان کی تعلیم و تربیت، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، عنفوان شباب، پھر شباب اور جوانی کے کارناموں کا تذکرہ، علمی عظمت کا تذکرہ، اور اگر وہ شخصیت سیاسی ہے تو ان کے سیاسی فیصلوں کا تذکرہ، وہ شخصیت مدرس ہے تو ان کی تدریسی خدمات کا تذکرہ۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد ایک عنوان ضرور ہوتا ہے۔ شخصیات کے تذکرہ میں ایک عنوان بہر صورت ہوتا ہے جس کے بغیر اس تذکرہ کو نامکمل سمجھا جاتا ہے، وہ ہے کسی کے شخصی احوال، عادات، مزاج، رہن سہن کے طور اطوار، حتیٰ کہ حضور نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ لکھی گئی کتابیں آپ انہیں پڑھ لیں، ان کے آخر میں بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی، اس پر گفتگو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، دیگر اکابرین صحابہ یا اکابرین امت، ان کے حوال میں یہ عنوان ضرور ہوتا ہے۔ یہ عنوان دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو فالو کرنے والے اس شخصیت کو اپنا مقتدا ماننے والے، ان کے شاگرد ہوں، تلامذہ ہوں، ان کی اولاد ہو، ان سے وابستہ افراد ہوں، انہیں وہ چیزیں لینے اپنانے میں آسانی رہے۔ تو میں ان عظیم شخصیات کا شاگرد، بخاری شریف جلد اول سن 1997 میں نے امام اہل سنت سے پڑھی۔ ایسے ہی میرے دورہ حدیث شریف کا یہ سال تھا نسائی شریف حضرت صوفی صاحب سے، تو ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں، روحانی اولاد ہیں، ہم انہیں فالو کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو چند صفات ان کی شخصیت کی جو میرے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے کلاس فیلوز کے لیے، میرے ہم مکتب ہم اثر ساتھیوں کے لیے نمونہ ہیں، میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ شیخین کریمین کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو شیخین تثنیہ ہے، دونوں بزرگ، یہ دو حقیقی اور سگے بھائی تھے۔ ان کی شخصیت کا ایک بڑا نمایاں پہلو وہ تھا دو بھائیوں کا باہمی مودت و محبت اور مربت سے ایک صدی گزار کے چلے جانا۔ یہ بظاہر ایک لگتا ہے جی بھائی نہیں ملیں گے تو اور کون ملے گا، حقیقت یہ ہے آج ہم جس اخلاقی پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں، یہاں بھائی بھائی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ نشست کرنے کو، بیٹھنے کو تیار نہیں،
ایسے ماحول میں ایسی شخصیات جو علم و عمل کے اوج کمال پہ پہنچی ہوئی ہو، جو اپنے ذات میں انجمن ہو، جو اپنی ذات میں الگ الگ پورا علم کا سکول ہو، اس سب کے باوجود وہ مل بیٹھ کے ایک صدی گزار کے چلے جائیں تو مجھے سبق ان کی اس باہمی مودت و محبت سے یہ ملا کہ میں کیوں نہیں اپنے دوستوں سے مل سکتا۔ حضرت کے شاگرد آپس میں اس طرح باہمی مودت و محبت سے کیوں وقت نہیں گزار سکتے؟ ایک تو ان کی سیرت سے رہی بات، دیکھیے کسی نہ کسی بات پہ ان بڑوں کی رائے میں بھی تو کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہوگا، یقیناً ہوتا ہوگا، لیکن آپس میں محبت، سلوک، پیار سے جو زندگی گزار کے گئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک صدی کے قریب کچھ چند سالوں کا ہیر پھیر ہوگا، اونچ نیچ ہوگی، ورنہ ایک صدی تک وہ انسانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے مقتدا کا رول ادا کرتے رہے ہیں۔ آج ہمیں ان کی سیرت سے، زندگی سے یہ سبق لینا ہے، یہ درس لینا ہے۔ دوسری چیز جو ان بڑوں کی زندگی سے ہمیں ملی وہ ہے احترام اکابر اور شفقت اصاغر، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پہ شفقت۔ ہمارے ان دوستوں میں سے میرا خیال ہے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، نصف کے قریب شاید ایسے ہوں جنہوں نے شیخین کریمین کی زیارت کی ہے، ان کی کسی محفل میں شریک ہوئے ہیں، کسی مجلس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ نصف کے قریب، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، جو نظر آ رہے ہیں وہ کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ ان حضرات نے ان بزرگوں کی زندگی سے کوئی نہ کوئی واقعہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کا شفقت بھرا لب و لہجہ، چھوٹوں کو نوازنا، قریب کرنا، سینے سے لگانا، وہ ہمیشہ کے لیے ایک ذہن پہ، قلب پہ ثبت ہو گیا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا دورہ حدیث شریف کا سال تھا، تدریس کے بعد جب خطابت میں قدم رکھا، 1-2 سال کے بعد ہمارے مخدوم مولانا حماد الزہراوی صاحب نے پیغام بھیجا کہ ہمارے تجوید کے طلباء فارغ ہو رہے ہیں، انہیں ہم نے سند دینی ہے، دستار بندی کرنی ہے، اور یہ دستار بندی کا عمل جمعہ کے اجتماع میں ہوگا۔ تو جمعہ کی اجتماع سے خطاب کے لیے آپ کا نام ہم نے چنا ہے، لہذا آپ بیان کے لیے آ جائیں۔ میں جس مسجد میں خطیب تھا، مسجد انتظامیہ کو کہا کہ میرے لیے سعادت ہے، لیکن میں اس لائق تو نہیں، بڑوں نے آواز دیا تو جاؤں گا۔ وہاں بیٹھا استاد جی جلوہ فروز ہیں، حضرت امام اہل سنت منبر پہ، ان کی موجودگی میں کیا گفتگو ہو سکتی تھی، کیا تقریر، بہرحال جو وقت پورا کرنا تھا پورا کیا۔ بیان کے بعد جب سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھا تو تعارف کراتے والوں نے کہا جی یہ مولانا عبد الواحد صاحب ہیں، تو فوراً بولا رسول نگری۔ اس وقت میں کب رسول نگری تھا، کب میرا نام تھا، کب پہچان تھی، کب تعلق تھا، کیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہاں سے استادوں نے سنا، کیسے ذہن میں آیا؟ فوراً بولے رسول نگری۔ بس میرے لیے، میں تو اپنے من میں شرم سے پانی ہو گیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں،
استاد جی کے زبان پہ میرا نام آ گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شفقت الصاغر یہ ملکہ ہمارے بڑوں کو کوٹ کوٹ کے ملا تھا، بھرپور ملا ہوا تھا۔ احترام اکابر کا اندازہ لگانا ہو، اپنے بڑوں کی کتاب دیکھیں، وہ اپنے ہم عصر یا اپنے سے جو عمر میں بڑے تھے ان کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے کیسے القاب آداب سے کرتے ہیں۔ آپ کوئی کتاب بھی حضرت صوفی صاحب کی اٹھا لیں، حضرت امام اہل سنت کی اٹھا لیں، کتنے عمدہ القاب آداب سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج یہ میری ضرورت ہے، میرے دوستوں کی ضرورت ہے، میرے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہہ کے میں بس گفتگو ختم کرتا ہوں، جو ان کی زندگی سے سبق میں نے لیے، شخصی احوال سے جو سرمایہ ہے ہم سب کا، وہ ہے اختلاف رائے کا اظہار کیسے ادب و احترام سے ہوتا ہے۔ اختلاف رائے تو کائنات کا حسن ہے، یہاں پہ زہر ہے تو اس کا تریاق بھی ہے، مٹھاس ہے تو کڑواہٹ بھی ہے، یہاں پہ سایہ ہے تو دھوپ برساتا ہوا سورج بھی ہے، اسی سے کائنات کا حسن ہے۔ لیکن اگر کسی دوست کے ساتھ، کسی ساتھی کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، کسی اہل علم کے ساتھ کسی بات میں رائے کا اختلاف ہو جائے اور ہم اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنی دلیل دینا چاہیں اور ان کی رائے کی کمزوری ان پر واضح کرنا چاہیں، تو اس کے لیے اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، اور اس کے اظہار کا فارم کیا ہونا چاہیے کہ اس کا اظہار کہاں کرنا ہے۔ حضرات شیخین کریمین کی کتابیں پڑھنے، بالخصوص امام اہل سنت کی کتب، ان میں سے تو اکثر کتب حضرت امام اہل سنت کی، وہ امت مسلمہ کے جو عقائد مسلمہ عقائد ہیں انہی کی تشریح، انہی کو دلائل سے مبرہن مزین کرنے میں، اور جمہور امت سے جو کٹ گئے ہیں، سنت کے مقابل بدعت لے کے آئے، توحید کے مقابل شرک لے کے آئے، جو الہاد کے لمبردار بن کے آئے، جو فکر میں گرے ہوئے ہو کے آئے، ان کی گمراہی کو، ان کی کمزوری کو ان پر دلیل کے ساتھ واضح کیسے کیا۔ آپ دیکھ لیں اختلافی کتب حضرت کی جو اختلافات کے رد پہ آئی ہیں، فروعی نوعیت کے جو مسائل ہیں ان میں بھی، اور اصولی نوعیت کے جو مسائل ہیں ان میں بھی۔ فروعی نوعیت کے مسائل، مثال کے طور پہ امام کے پیچھے آمین اونچی کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے، اور ایسے ہی قرات امام کے پیچھے کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، اس نوعیت کی یہ فروعی مسائل ہیں۔ اور جو ارشاد الشیعہ لکھی گئی ہے، یہ فروعی مسئلہ پہ یا اصولی مسئلہ پہ؟ اصولی مسئلہ۔ جہاں فروع کو واضح کرنا تھا وہاں بھی ادب و احترام کا دامن نہیں چھوٹا، اور جہاں مد مقابل کے ساتھ اپنے اصل کو اور اپنے اصول کو الگ کر کے واضح کرنا تھا وہاں بھی لب و لہجہ میں کہیں چوک نہیں آئی، وہاں آپ کے نو کے قلم میں ذرہ بھر بھی جنبش ایسی نہیں آئی کہ نقطہ ایک سے دو ہو جائے، یا تین لکھنے تھے تو دو ہو گئے ہیں۔ یہ آج کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم ان فکری بنیادوں پہ عمل شروع کریں گے تو ہم اپنے اکابر کے افکار و نظریات کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میں انہی گزارشات پہ مبارکباد، گفتگو ختم کرتے ہوئے مبارکباد پیش کروں گا۔
جناب عمر فاروق صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ان کے رفقا کو، ادارت الحسنات کو کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔